آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله العظيم. معزز حاضرین، سورہ اعراف کی یہ آیت ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ان نیک بندوں کی تعریف اور توصیف فرمائی ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا. یمسکون بالکتاب، یہ نہیں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ والذین یأخذون الکتاب، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو لیتے ہیں، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ والذین یقرؤون الکتاب، کہ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، بلکہ یہ فرمایا والذین یمسکون بالکتاب. اور یمسکون کے مفہوم میں مضبوطی سے قرآن پاک کو، اللہ کی کتاب کو لینے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو احکامات الہیہ ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں، ان پر مضبوطی سے عمل کرنے کی بھی بات شامل ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان کی توصیف کرتے ہوئے کہ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا ہے، مضبوطی سے حکم الہی پر کاربند ہے. تو اس کی نشانی کیا ہے، شناخت کیا ہے، پہچان کیا ہے، معرفت کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ وہ احکام الہیہ کے پابند ہیں اور مضبوطی سے اس پر عمل پیرا ہونے کی جرأت و صلاحیت وہ رکھتے ہیں اور کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ایک نشانی دی ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، انہوں نے نماز کو قائم کیا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت نے گویا نماز کے قائم کرنے کو تمام تر احکامات الہیہ پر عمل کرنے، عمل پیرائی کے سلسلے میں ایک شناخت کے طور پر، آئیڈینٹی کے طور پر، معرفت کے طور پر پیش کیا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے کے اوپر 3 حقوق عائد ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں جو پیدا کیا ہے تو ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے جانوروں کی طرح جن کے کوئی حدود نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے. جیسی ضرورت ہو اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں، ان کے اوپر کسی ایک کا دوسرے پر کوئی حق عائد نہیں ہوتا ہے. اسی طرح نباتات کا معاملہ ہے، جمادات کا معاملہ ہے. لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، یقیناً وہ آزاد ہے، لیکن اس کے کچھ حدود و ثغور ہیں، اس کے کچھ قیود و ضوابط ہیں جن کی رعایت کرنا اس کے لیے لازم ہے. لہذا 3 حقوق اللہ رب العزت نے اس کے اوپر عائد فرمائے ہیں. پہلا حق اللہ رب العزت کا ہے جسے ہم حقوق اللہ سے تعبیر کرتے ہیں. دوسرا حق بندوں کا ہے، اپنوں کا ہے، اپنوں کے ساتھ معاملے کا ہے، حسن سلوک کا ہے، بلند اخلاقی کا ہے، معاشرت اور سماج کے بندھنوں کی رعایت کا ہے اور معاملات کا ہے، اور اسی طرح سے عقائد اور اعمال صالحہ کا ہے. ان تمام احکامات و قوانین کے حدود اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، اور جس کو ایک ایک کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا ہے، پیش کیا ہے، تاکہ ہمیں کرنے میں آسانی رہے، سہولت رہے، کوئی دشواری ہمارے سامنے پیش نہ آئے. اسی لیے آپ کی زندگی پوری اسوہ ہمارے لیے ہے. لہذا اس پر عمل کرنا، ہم گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی محبت کی اس طرح سے گویا زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور حق جو ہے اس کو ادا کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق اللہ میں نماز کا تذکرہ فرمایا، حقوق العباد میں ایسا کہ کسی کی حق تلفی نہ کی. اور حق تلفی میں سب سے اونچی جو بات کہی گئی حدیث شریف کے اندر ہے کہ وہ کسی کا خون نہ کیا ہو، کسی کا اس نے خون نہ بہایا ہو. سب سے پہلے حشر کے میدان میں یہی پوچھا جائے گا، یہی سوال کیا جائے. اور حقوق النفس کے ذیل میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں باڈی دی ہے، جو جسم دیا ہے، جو فکر عطا کی ہے، جو تصورات و تخیلات کے شہ پر عطا فرمائے ہیں، اور جو فراست ذہنی سے نوازا ہے،
اس کے تعلق سے بھی ہم اس کو غلط استعمال نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر فرائض عائد فرمائے ہیں، جو ہمارے اوپر اس نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اس عقل کی کہ جلوہ نمائی کے ساتھ، جلوہ کاری کے ساتھ ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں، کہاں تک ہیں، اس کی رعایت کریں۔ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کے صلاحیت کو، استعداد کو شل کر دیں، اپنی آنکھ کی بینائی کو ختم کر دیں، اپنے دانت کو توڑ کر کے ہم منہ میں پوپلے بن جائیں، اپنے پیر کو کاٹ کر کے توڑ کر کے لنگڑے اور لوڑے اور ساتھ کانے اور پوپلے بن جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ لہذا حقوق النفس کے دائرے میں جس طرح اس ظاہر کا اچھی طرح سے اس کی رعایت کرنا ہے، اس طرح اللہ رب العزت نے جو صلاحیت ان کے اندر رکھی ہے، ان صلاحیتوں کو بھی صحیح طور پر صحیح محل میں استعمال کرنا بھی حق نفس میں داخل ہے۔ تو یہ تین حقوق ہوئے، حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق النفس۔ حقوق اللہ کے ذیل میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نماز کے بارے میں جو سوال ہوگا، تو اس آیت کریمہ کے اندر اس کو شناخت کے طور پر، پہچان کے طور پر یہ بتایا کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ نماز کے تعلق سے ہمارے درمیان اگر ہم دیکھیں تو بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ایک کوتاہی تو وہ ہے جو پرانی چلی آ رہی ہے، اور ایک کوتاہیاں وہ ہیں جو نئے طور پہ پیدا ہو گئی ہیں۔ پرانی کوتاہیوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے ہم آپ سب اس میں شامل ہیں کہ جو فرائض ہیں، فرائض میں قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے۔ یہ فرائض مشہود ہیں، ظاہر ہیں، ہر فرد اس کو سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ دو فرض اور ہیں، یا کم سے کم واجب ہیں۔ وہ ایک قومہ ہے اور ایک جلسہ ہے۔ قومہ کہتے ہیں رکوع سے کھڑے جب ہوتے ہیں تو سیدھا کھڑا ہونا، یہ قومہ کہلاتا ہے۔ اور جلسہ کہتے ہیں جب ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو اسے جلسہ کہتے ہیں۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ فرض ہے، اور فرض کی حیثیت آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ فرض کی حیثیت ایسی ہے جیسے ہمارے جسم میں سر کی حیثیت، ہمارے جسم میں جگر کی حیثیت، ہمارے جسم میں دل کی حیثیت۔ اگر یہ سر یا دل یا جگر نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو فرض کی رعایت لازم ہے، ضروری ہے۔ احناف کے ہاں یہ جلسہ یا قومہ واجب ہے، لیکن واجب کی حیثیت کیا ہے؟ واجب کی حیثیت ایسی ہے جیسے اگر کوئی رعایت نہ کرے تو ایسی جیسے اس نے کان کو کاٹ دیا، ناک کاٹ لیا گیا، ہاتھ اس کے کاٹ دیے گئے، پیر اس کے کاٹ دیے گئے، بس ایک زندہ لاشا ہے جس پر نماز جنازہ تو نہیں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کوئی رشتہ اس کو نہیں دے گا، کوئی لین دین کا معاملہ اس سے نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارے اعضاء اس کے شل ہیں، یا اس کے اعضاء ایسے ہیں جو ختم ہو چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، کٹ چکے ہیں۔ ایسی واجبات کی جو رعایت نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے ان مفید اور مؤثر اعضاء کو اس نے اپنے آپ سے جدا کر لیا ہے۔ تو جو واجب ہے نماز کے اندر اگر اس کی رعایت نہیں کی، رعایت کیا ہونی چاہیے کہ رکوع میں جائیں تو رکوع اس طرح سے ہو کہ صاحب اس طرح سے سر اور کمر دونوں کا حصہ ایک در برابر، بالکل برابر، نہ بہت جھکے ہوئے ہوں نہ اٹھے ہوئے ہوں، اور اس کے بعد جب کھڑے ہوں تو بالکل سیدھا کھڑے ہوئے، سیدھا کھڑے ہوئے، یہ نہیں کہ جھکے ہوئے کھڑے ہوں، نہیں، سیدھا کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھڑے ہوتے تھے سمع اللہ لمن حمیدہ، امام ہے، مقتدی تنہا پڑھ رہا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والحمد كلنا لك كلنا لك۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھتے تھے، اور ہمارے علماء نے لکھا کم سے کم اتنا کھڑا ہو کہ رکوع میں جو تسبیحات اس نے پڑھی ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اتنا کھڑا ہو، یہ قومہ ہو گیا جو واجب ہے، یا یہ قومہ ہو گیا جو فرض، اور فرض اور واجب کی مثال ہم نے آپ کے سامنے دی۔ اس کے بعد وہ سجدے میں جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے،
سجدے میں یہ پہلویاں زمین پہ نہیں لگنی چاہیے، سجدے میں یہ ہاتھ ہمارے کانوں کے محاذات میں ہونے چاہیے۔ جب ہم سجدہ کر کے اٹھیں تو جلسہ یہ واجب ہے یا فرض ہے؟ رعایت ہر اعتبار سے لازم و ضروری ہے، لہذا اس میں بھی اتنا کم سے کم بیٹھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے تو 6 دعائیں کرتے تھے، رب اغفر لی وارحمنی واہجرنی وارفعنی واہدنی وارزقنی۔ یہ 6 دعا کرتے تھے اللہ کے رسول۔ اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ مجھ پہ تو رحم فرما دے، اے اللہ مجھے پناہ دے دے جہنم سے، اے اللہ مجھے اٹھا، تو ہی اٹھانے والا ہے، مجھے تو اٹھا، اے اللہ مجھے ہدایت پر صحیح راستہ دکھا، اے اللہ مجھے میری آمدنی کو بڑھا دے، روزی عطا فرما دے۔ تو وہ یا نماز دنیاوی فیصلے کا محرک، دنیاوی فیصلے، ہم دنیا میں خیر چاہتے ہیں، دنیا میں بھلائی چاہتے ہیں، دنیا میں سعادت مندی و فیروز مندی چاہتے ہیں، تو ہماری نماز صحیح ہونی چاہیے، ہماری نماز درست ہونی چاہیے، جیسے چاہے ویسے ہی نہیں، لیکن اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو انہوں نے قائم کیا، یعنی تمام آداب کے ساتھ، رعایت کے ساتھ۔ ایسی نماز کے لیے ضروری ہے کہ ہم سنن کا بھی پورا لحاظ کریں، نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ عام طور پہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے خصوصاً جمعے میں کہ نماز 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں گویا کہ بندھے ہوئے تھے، کھونٹے سے آزاد ہوئے، صاحب بھاگ کھڑے ہوئے۔ ارے بھائی اس کے بعد سنن بھی ہے، اور سنن کی حیثیت کیا ہے؟ ایک انسان، اس کا سر بھی محفوظ ہے، اس کا جگر بھی کام کر رہا ہے، اس کا دل بھی دھڑک رہا ہے، دھڑکتا ہوا دل اور پھڑکتا ہوا دماغ اللہ رب العزت نے اس کو عطا کیا ہے، ہاتھ و پیر سے صحیح سالم ہے، لیکن لباس اس کا انتہائی جو ہے داغ و دھبے سے پر ہے، دامن پھٹا ہوا ہے، چہرے پہ بھرجائیاں پڑی ہوئی ہیں، دیکھ کر کے قریب ہونے کو دل نہیں چاہ رہا۔ اس کو صاف کرنے کے لیے، اس کو دھلنے کے لیے، داغ و دھبا کو ختم کرنے کے لیے، جمال و کمال پیدا کرنے کے لیے سنن و مستحبات کی رعایت لازم۔ بلکہ یہی نہیں، ان کا درجہ ایک مرحلے میں آ کر فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ ہم 2 رکعت پڑھ کے بھاگتے ہیں، 4 رکعت 2 رکعت سنت نہیں پڑھنا چاہتے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اگر نماز فرض کے اندر اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، اور اگر اللہ کے حضور میں حساب لیا جائے گا، تو نماز کو نماز ہی کے ذریعے اس کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کے حساب میں، نام اعمال میں دیکھو سنن و نوافل ہیں کہ نہیں۔ اگر سنن و نوافل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ درجہ فرض میں اس کو کر دو، فرض کے درجے میں لے آؤ تاکہ وہ پوری ہو جائے۔ تو نماز اگر پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے روزے میں کوئی کمی ہے تو نبھا دو، حج میں کوئی کمی ہے، نقص ہے تو اس کو پر کر دو، زکوٰۃ میں اس نے کوتاہی کی ہے تو اس کو بھی نیگلیکٹ کرو، اس لیے کہ نماز اس کی درست، نماز اس کی درست۔ تو گویا نماز دنیاوی فیصلے بھی کراتی ہے خیر کے لیے، اور آخرت کے فیصلے بھی اسی پر منحصر ہیں، لہذا ہماری نماز سب سے زیادہ منتبہ ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ لہذا ہم جب چلیں، آپ جب چلیں ہیں نماز کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے، اور آپ پر یہ ہے تاریخ کہ اللہ کی عبادت کے لیے جمعے کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو ایک ایک قدم پر آپ جانتے ہیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الایمان كان له بكل خطوة عمل سنة نجب صيامها وقيامها۔ 1 سال کی نماز اور 1 سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے جو شخص مسجد کے لیے، جمعہ مسجد کے لیے، جامع مسجد کے لیے جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے، ایک ایک قدم پر 1 سال۔ تو ایسی عنایت و نوازش اللہ رب العزت کی طرف سے ہو، اور ہم غافل ہوں، آتے وقت ہمیں احساس بھی نہ ہو، یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہو جائے ہمیں اس کا پتہ بھی نہ ہو۔ لہذا ہمیں اپنی نماز کے تعلق سے بہت چوکنا رہنا چاہیے، اور یہ بات کہ اپنی نماز کو فرائض کے اعتبار سے جو اس میں کمیاں ہیں اس کو درست کرنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔
اور دوسری چیز جو آج آ گئی ہے، جو نئے دور کی چیزیں ہیں، اس میں یہ کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن بغیر ٹوپی کی نماز پڑھیں گے، بغیر ٹوپی کی نماز پڑھیں گے، گنجی پہن کر کے آگے نماز پڑھنے کے لیے۔ بھائی اس وقت کہتے ہیں کہ ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ارے نماز آپ کی لمبا کرتا پہن لو، پاجامہ نہ پہنو تب بھی ہو جائے گی، صرف پاجامہ پہن لو تب بھی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ جو ستر ہے وہ تو بس کافی ہے۔ لیکن نہ آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو نماز کے لیے اللہ کے گھر میں آپ آئیں تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے۔ حضور نے تربوش پہنی، عرقیہ پہنی، تاقیہ پہنی اور قلنسوہ پہنا، یہ ساری ٹوپیوں کی قسمیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی ہیں۔ یہاں تک کہ پگڑی کے نیچے، امامہ کے نیچے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی پہنی اور یہ فرمایا کہ ہمارے اور کفار کے امامہ اور پگڑیوں میں یہی فرق ہے کہ ہم ٹوپی پر باندھتے ہیں اور بغیر ٹوپی۔ بہرکیف اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔